بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل جس وقت سے اعظم خان صاحب کا 164C کے تحت بیان آیا ہے جس کے اندر ان کی ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ یا ایک یہ کہنا چاہیے کہ سلطانی گواہ کے طور پہ اپروور کے طور پہ وہ سامنے آئی ہے، حالانکہ وہ پوری طریقے سے پورا ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا، لیکن بارہ طریقے سے اس کے سارے جو کانٹینٹس ہیں، جو اندر جو کچھ اقتباس ہیں، وہ سارے لیک ہوئے اور حد تک پہنچے۔ کل بھی اس پہ بہت ہی دھما چوکڑی رہی اور آج بھی اس کی گونج ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے چارسو، اور اس پہ ڈسکشن جاری ہیں کیونکہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس کی دو تین ایسی چیزیں تھیں کہ جس نے نئی اس کو زاویہ دے دیا، نیا اینگل دے دیا ہے، اور دو تین چیزیں وہ کیا تھی کہ یعنی کہ سائفر کا چوری ہو جانا، اور پھر مت بھولیں کہ اعظم خان جو ہیں وہ سمجھیں کہ بیوروکریسی کے باپ ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کو ہوتا ہے وہ ساری بیوروکریسی اس کے نیچے آ جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس کے نیچے ساری کیبنٹ بھی آ جاتی ہے۔ بڑا ہی اسٹرانگ آدمی ہوتا ہے، بڑا ہی اسٹرانگ۔ فواد صاحب چاہے نواز شریف صاحب کے وقت میں تھے تو لگتا تھا کہ پورا ایک گھنٹہ گھر ہے، ساری چیزیں سیاست بھی اور ملک کی انتظامی امور بھی اور ساری چیزیں ان کی طرف جا رہی تھی۔ پھر اعظم خان بنے، اس سے پہلے گیلانی صاحب کی نرگس سیٹھی صاحبہ تھی، تو یہ بڑا اہم پوزیشن ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کے پاس مراسلے کا آنا، ایک خفیہ دستاویز کا آنا، اور پھر اس کو وہ عمران خان صاحب کے حوالے کر دینا، اور پھر عمران خان سے وہ گم ہو جانا بقول اعظم خان کے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا بہت ہی خوفناک اور عمران خان صاحب کے لیے ایک تباہ کن قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے وہ بھی سارا دیکھی جائے گی کہ جو ان کی آڈیو لیکس تھی، اور میرا خیال ہے کہ آڈیو لیکس آج پھر فریشن کا آپ کر لیتے ہیں، پھر آپ سن لیں کہ جس میں اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور وہاں پہ کیسے سارے موجود تھے، شامل قریشی بھی، اور کیسے انہوں نے پہلے ایک آڈیو میں کہا کہ اس کے اوپر آپ ایک میٹنگ کال کر لیں، ہم پالیسی بنا دیں گے، منٹس تو میں نے خود بنانی، یعنی کہ جو سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس کے جو منٹس ہیں اعظم خان صاحب کہتے ہیں وہ تو میں نے خود بنانے ہیں، سائفر کو میں نے خود یہ کرنا ہے، اس کو ترتیب دینی ہے، اور جو اس کی فوجی کرنی ہے یا اس کے اندر کانٹ چھانٹ کرنی ہے یا اس میں اضافے کرنے میں نے کرنے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا یہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس، ایک میٹنگ کرتے ہیں شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری ہوگا، شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا، کریں گے اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دی منٹس۔ تو کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حکومت کا بیوروکریٹ، سیاستدان بھی بڑی ذمہ نہیں ہوتے، اور خصوصاً جنہوں نے حلف اٹھائے وزیر اعظم صاحب، لیکن سیاستدان چلو جیل میں بھی چلا جاتا ہے اور بہت کچھ اس کو ہو جاتا ہے، نہ تو اس کی کوئی تنخواہ یا وظیفہ رک سکتا ہے، ان کے تو بالکل کیریئر چاہے کسی سٹیج میں ہوں، ریٹائرمنٹ ختم ہو سکتی ہے، سارے کو ختم ہو سکتی ہے، ان کو ہر طریقے سے جو ہے کہ کئی قسم سے معطوب ان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اعظم خان صاحب کسی طریقے سے بری ذمہ نہیں ہے، بلکہ اس جرم میں وہ برابر کی شریک ہے، قطع نظر سے کہ عمران خان صاحب اعظم خان کو کہہ رہے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اسد عمر نے کہا کہ یہ اس کو کیسے بیچیں، کیسے مراسلات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، سائفر سمجھ نہیں آئے گا، تو انہوں نے کہا ہم خط کہیں گے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے سپون فیڈنگ کرنی، یعنی کہ ان کے جو ٹوڈلر ہوتے ہیں، میں پہلے بھی کسی ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ٹوڈلر نہیں ہوتے، بچے جو ابھی گھٹنوں کے بعد چل رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ جب کھانا کھلاتے ہو تو جب کھانا شروع کرتے ہیں تو سپون کے ساتھ کھلانا پڑتا ہے، وہ خود نہیں کھا سکتا۔ ایک اور چیز ہے، میں ہائنڈسائٹ میں یہ جو ہم اب کر رہے ہیں نا یہ لیٹر والا، یہ ذرا ہفتہ پہلے اس لیٹر کا بہت بڑا، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں نا اس کا ساری دنیا کے اندر امپیکٹ چلا گیا۔ یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، اب پبلک کے پریشر سے
وی وانٹ کہ یہ سنڈے کو اس طرح کا ہائٹ پہ پریشر ہو کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے یعنی وہ برانڈیڈ ہو فار لائف. لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا میر جعفر اور میر صاحب، دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے، لوگوں کو آگے کیا رہا ہے، مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر دیں گے. بہرحال اس میں عمران خان بائی ڈیفالٹ جو ان کو باجوہ صاحب سے حمایت ملی، اور باجوہ صاحب کی حمایت یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی اچھی نیت کے ساتھ دی ہے، ان کا خیال تھا کہ میں عمران خان صاحب کو خود نبڑ لوں گا، کیونکہ اتنی گالیاں ان سے کھا چکے تھے کہ انہوں نے ان کو بخشنا نہیں تھا، ان کو چھوڑنا نہیں تھا، ان کا بالکل تیا پانچا کرنا تھا. اور ایک حقیقت یہ ہے کہ فیض حمید صاحب نے باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کا خاصا زچ کرنا تھا اور ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑنا تھا. لیکن وہ باجوہ صاحب کو جو یہ پریشر تھا کہ جو اپنی لالچ تھی، اپنے مفاد تھا کہ کسی طریقے سے حکومت مجھے توسیع مدت ملازمت مل جائے. اب توسیع مدت ملازمت کے صرف اس کو لینے کے لیے ان کا خیال تھا کہ پہلے حکومت گھر بھیجیں گے، پھر نگران حکومت بنے گی، پھر وہ مجھے ایکسٹینشن دے گی، پھر میں اس کو 2 سال کی اور ایکسٹینشن دوں گا. یہ ایک لمبا یہ اسکیم تھی جو باجوہ صاحب کے سامنے تھی. بہرحال اس سے یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی غلط فہمی مغالطے کے اندر آج ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ تباہی و بربادی کے دہانے پہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا مستقبل ہے. تحریک انصاف والے بیچارے آتے ہیں میرے پاس بھی انتہائی فکر مند اور انتہائی پریشان، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا جو کہاں کھڑے اور کہاں جا رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اسی مراسلہ کے پس منظر میں بھی اور باقی کیسز میں بھی اگلے 2 3 4 ہفتے جو ہے بہت ہی بھاری ہیں. لیکن یہ اعظم خان صاحب والا کٹا جو ہے اس کے اندر مزید اعظم خان جو ہے اس میں آئیں گے، باوجود ہے کہ اگر یہی کام میں پھر دوبارہ کل کی طرح دہراتا ہوں، یہی کام اعظم خان صاحب جو ہے 29 مارچ کو جب عمران خان صاحب نے ایک جعلی کاغذ لہرایا تھا اور جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اور اس کا مراسلے کا بتا کے لہرایا تھا، اگر اگلے دن اعظم خان صاحب آ جاتے یا ڈی جی ایس پی آر جو تھے جن کو 2-2.5 مہینے بعد جا کے پریس کانفرنس کی اس دن کرتے تو بہت کام ہو چکا ہوتا. اس کے ساتھ ہی میرے خیال ایک اور ٹاپک بھی نپٹاتے جائیں. ایک نواز شریف صاحب کا پاکستان آنا جو ہے بڑا ایک اس وقت زیر بحث ہے. میں نے تو خیر پچھلے جب بھی پوچھا گیا میں نے کہا نہیں آئیں گے. میں نے بلکہ جب مسلم لیگ نون کے قائدین ایون مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ آنا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اسپیس نہیں ہے. میں نے ان کو ٹیکسٹ کیے جب شروع میں آج سے 3-4 مہینے پہلے جب وہ آئیں پاکستان آئی مریم نواز صاحبہ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب 2 ہفتے بعد آنے لگے ہیں، تو میں نے کہا بی ابھی ان کی کوئی اسپیس نہیں ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ ان کا آنا بن گیا. اب اس کے اندر کوئی معنی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی عمر عطیہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اس میں سینس بھی بنتی ہے. مت بھولیں کہ عمر عطیہ بندیال صاحب جو ہیں وہ ایک جو ہے ان کا جو جتنے ایک ججز کا جو گروپ ہے یہ اس تعداد میں نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز کے فیصلے دے چکے ہیں، اس تعداد میں عمران خان صاحب کو ریلیف دے چکے ہیں، اس تعداد میں عمران صاحب کے حق میں فیصلے دے چکے ہیں، اس تعداد میں عمران خان صاحب کی بہت بڑی چیزوں کو نظر انداز کر چکے ہیں، بہت سارے جرائم کو نظر انداز کر چکے ہیں کہ آپ ان سے خیر کی توقع کرنا. اور جب وہ کہتے ہیں نا آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آپ ان سے خام خواہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو یہ حسرت ہی رہنی چاہیے کہ کاش نواز شریف صاحب ان کے حق آئیں اور ان کے وقت میں آئیں اور وہ پھر کوئی اپنا زیادہ ایک وہ آخری جاتے جاتے وہ جو گڈ ٹو سی یو کا جیسچر ہے وہ نواز شریف صاحب تک پہنچا سکیں، کیونکہ ان کو اس طرح کے جیسچر جو ہے جو عمران صاحب کے لیے رکھے ہوئے تھے گڈ ٹو سی یو، اس کا اسی طرح کے جیسچر نواز شریف صاحب کے لیے بھی شاید انہوں نے رکھے ہوئے ہوں. اب یہ دیکھ لیں کہ اس میں اعجاز الحسن صاحب ہیں تو ان کی دیکھ لیں کیا ریکارڈ ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو، میرا خیال ہے کہ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اس طرح کے حرکتیں کرتا نظر آئے. حکومت آئی تو اس کے کام میں رکاوٹیں ڈالی 1-2 مہینے ان ساروں نے مل کے، یہ مداری نقوی اور انہوں نے اعجاز الحسن نے مل کے یہاں پہ پنجاب کے جو ہے کے اوپر الیکشن کے اوپر سو موٹو لیا، یا پہ کوئی تک نہیں بنتی تھی، ہائی کورٹ آلریڈی سن رہا تھا، کیس فیصلہ دے چکے تھے، اور اس طرح کے بے شمار چیز ہر چیز جو ہوتا تھا ان کے خلاف ہوتا تھا. تو ثاقب نثار کی طرح گلزار کی طرح کہ ہمارے پاس آ جاؤ. ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب، گلزار صاحب اور پھر بندیال صاحب، وہ ایک ایسا پاکستان کی جوڈیشری کے لحاظ سے ایسا جو ہے کڑا ٹائم آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے انصاف کے نام پہ کتنا کھلواڑ کیا اور کتنے لوگوں کو خوار کیا. تو اس لیے نواز شریف صاحب قطعاً عمر الطاف بندیال صاحب موجود بھی نہیں آئیں گے. جب عمر الطاف بندیال صاحب جو ہیں کہ جانے کے بعد قاضی فیض عیسی صاحب آئیں گے تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے خاصی ریلیف ہے. کچھ تو لا محالہ مجھے لگتا ہی ہے کہ جوڈیشری کی تطہیر بھی ہوگی, اس کا ایک جنب پرج ہوگا اور بہت سارے ججز کو شاید واپس بھیج دیا جائے جو سپریم کورٹ کے ہیں. لیکن میرا ٹاپک یہ ہے کہ جی اس کے بعد نواز شریف کا آنا بنتا ہے. اب نواز شریف صاحب کے لیے طے ہو گیا کہ اگلے ملک کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوگا. اس کے بارے میں اس لیے کہ تحریک انصاف نے اگلے الیکشن میں ہونا نہیں ہے. تحریک انصاف کی عدم موجودگی میں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ کوئی اور کرے. تو اس لیے نواز شریف صاحب کو ہی آنا ہے. اور پھر نواز شریف صاحب آئیں گے تو مت بھولیں کہ اس طرح ان کا آنا جو ہے ایک معمولی کام نہیں ہے. اچھا خاصا ایک کوہرام مچے گا, ایک تہلکہ مچے گا. اور نواز شریف صاحب بہت قد کاٹ کے لیڈر ہیں اور یہ بھی ہے کہ جی اس موقع پہ جبکہ ملک بہت بڑے بحران میں ہے, اس قد کاٹ کا لیڈر ہمارے پاس موجود ہے جو کہ معاملات کو لے کے چل سکے, سنبھال سکے اور نپٹا سکے. اور باقی آخر میں ایک کمنٹ کرتے جائیں کہ عمران خان صاحب حسب معمول عدالتوں سے نبرد آزما ہیں اور ان کے بارے میں اور تو کچھ نہیں. لیکن میں منیر نیازی کے ایک جو پنجابی کی نظم ہے اس کے آخری 2 شعر ہیں وہ پڑھے دیتا ہوں. انجوی راما اوکھیا سن کچھ گل وچ غماں توق بھی سی, تھوڑی ترمیم کیا. کچھ جج صاحبان مہربان بھی سن, کچھ سانو چھڑاون دا شوق بھی سی. 12 عدالتوں میں پہلے تو مینٹینیبلٹی کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہ کیس میرے نام سنا جائے, یہ اس کیس اس عدالت کے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہ کیس بنتا نہیں ہے. اور جب عدالت سننا چاہتی ہے تو کہتے ہیں میرے جج پہ اعتماد نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وتیرہ انہوں نے 2013 سے پارٹی فنڈنگ سے لے کے اور 2014 میں جو ایس پی جنیجو کو جب انہوں نے غلیل سے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے اوپر جو ٹیررسٹ کیس بنے تھے 2014 کے دھرنے کے بعد, تب سے لے کے آج تک وتیرہ ایک کیا ہے کہ یا عدالتیں کیس نہ سنیں. کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا, لیکن صاحب وکیل بھی یہ کہتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, کیوں سنیں. یعنی ایک کیس نہیں جو عدالت میں چلنے دیں. اور اس کے بعد جو کیس چلتا ہے یہ جج چلانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ جج جو ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے. عطا من اللہ صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اس کی تعریف کی, جب انہوں نے حق میں فیصلہ دیا تو ایک فیصلہ تھوڑا مخالف دیا تو اس کو آڑے ہاتھ ہو لیا. اسی عمر الطاف بندیال صاحب نے جب 2-3 دفعہ ان کی ایسے فیصلے دیے جو طبیعت میں گراں گزرتے تھے, اس کو بھی انہوں نے یہی بینوں کو سنا دی. آصف سید کھوسہ صاحب کو سنا دی کہ جب ایک دفعہ انہوں نے, کیونکہ عمران خان صاحب تو 100% جو ہے وفاداری اوبیڈینس مانگتے ہیں تو ان میں سے کوئی بال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ان کا وتیرہ عدالتوں کے بارے میں, یہ انصاف کے لیے آئے تھے, انصاف قائم کرنے کے لیے, اور انصاف کا بول بالا ہی کر کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بس عمران خان صاحب کو اپنی کچھ میرا خیال میں کوئی حق کی اور راست کی کوئی توفیق فرمائے. میں تو صحیح کہہ سکتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.